ایک آدمی وضو بنا کے آیا، اس نے سوچا مولانا جرجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے آ گیا، اب دوسری جماعت میں ہمارے پیچھے کھڑا ہو گیا بغل میں. اللہ، اس طریقے سے پیچھے سے آ کر بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا فرض پڑھ رہا ہوں. چلو میں نے مان بھی لیا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جرجیت صاحب فرض پڑھ رہے ہیں، مثلا مغرب کی نماز ہو گئی، اب سنت تو پڑھیں گے نہیں، اب بعد میں جو پڑھ رہے ہیں جماعت کے بعد یہ فرض پڑھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے. آپ کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ امام کی رضامندی ضروری ہے. وہ امام بننا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بننا چاہتا ہے، اور رضامندی کا تعلق نماز شروع ہونے سے پہلے ہے. آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے مجھ سے امام بنانے کی اجازت نہیں لی، نہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. بھائی میں جرجیس، میں نماز نہیں پڑھانا چاہتا ہوں، پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نماز نہ پڑھاؤں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں امامت ادا نہیں کرنے کے لائق ہوں. آپ کو میری اجازت لینا ضروری ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں امامت سے خوش بھی ہوں یا نہیں ہوں. لہٰذا کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے یہاں کی مسجدوں میں، اس لیے میں بول رہا ہوں. کبھی کبھی ہم نے اکیلے نماز پڑھنا شروع کی، ہم نے بھی دیکھا ہمارے ساتھ لوگ کھڑے، اللہ اکبر، مجبوری میں ہم کو زور سے پڑھنا پڑا. ہاں ٹھیک ہے بھائی، کیا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے. ایک مسجد کا امام ہے، آپ کی مسجد کے امام ہے، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیے، کیونکہ ان کی رضامندی ہے اور آپ لوگوں نے ان کو امام متعین کر لیا ہے، یہ امامت پر راضی ہیں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی ہیں، یہ امامت کریں گے ٹھیک ہے. لیکن ان کے امامت کے بعد نماز ختم ہو جانے کے بعد میں مسجد میں پہنچا، نماز ہو گئی، اب میں فرض نماز پڑھنے کے لیے اکیلا کھڑا ہو گیا، آپ وضو بنا کے پیچھے سے آئے، آپ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ بھی الگ نماز پڑھیے. یا کبھی مجھ سے پہلے پوچھ لیجئے مولانا صاحب، اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر میں کہہ دوں ہاں تب تو آپ ہوئیے، اور اگر میں کہہ دوں کہ نہیں تب آپ نہیں ہوں گے. تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی مرضی جانی بھی نہیں اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اسلام اتنا آسان ہے. ایک غیر مسلم اسلام لایا، رمضان کا مہینہ ہے، 20 روزے ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ 20 روزے ہو چکے ہیں، 21ویں روزے کو کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے، تو اب وہ روزہ کب رکھے گا؟ رمضان کے روزے تو 30 فرض ہیں نا، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں 29-30، لیکن 20 روزے تو اس کے چھوٹ گئے. 21ویں روزے کو وہ مسلمان ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21 سے لے کر 30 تک اس نے 9 روزے رکھ لیے، جو 20 روزے اس کے چھوٹ گئے وہ بعد میں پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ وہ 20 روزے بعد میں پورا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 20 روزے تک تو وہ کافر تھا، اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں. 21ویں روزے کو وہ اسلام لایا ہے، جب لایا ہے تب سے اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، لہٰذا اس کو اتنے ہی روزے رکھنا پڑیں گے جتنے باقی ہیں، اور جو چھوٹ گئے وہ اس کو بعد میں پورے نہیں کرنا ہے. ایک اور مسئلہ جان لیجئے، آپ کے ہاں روزہ افطار ہو رہا ہے، مان لیجئے 5:30 بجے، سپوز فرض کر لو 5:30 بجے روزہ افطار ہو رہا ہے، ٹائم ہے روزہ کھولنے کا کتنا؟ 5:30، اور ایک آدمی 4 بجے اسلام لاتا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ 4 بجے روزہ کھولنے میں، افطار میں 1.5 گھنٹہ ہے، بس 1 گھنٹہ ہے، 4:30 پہ اسلام لاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 4:30 بجے اسلام لاتا ہے، 4:30 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا. مسئلہ یاد رکھیے گا، 4:30 بجے اسلام لایا، 4:30 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا.
کیونکہ 4:30 بجے سے پہلے تو وہ کافر تھا، اس کے اوپر اسلام فرض تھا ہی نہیں، روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ 4:30 بجے اسلام لایا، 4:30 بجے سے اس کے اوپر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ مانا جائے گا۔ پورا ایک روزہ 1 گھنٹے میں افطار کر رہا اور ایک روزہ اس کا تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ ایک روزہ ہو گیا، بقیہ اور جتنے روزے رہ گئے اتنے ہی وہ رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے وہ پورے نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے صورت۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے مشکلی دشواری نہیں چاہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، جس کو وہ اٹھا نہ سکے، جس کو وہ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر چل نہ سکے، اتنا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام دین اعتدال ہے، اسلام دین سہل ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے اندر سہولت ہے۔ اسلام کے اندر جتنی سہولتیں ہیں میرے بھائیوں، کسی دوسرے مذہب کے اندر اتنی سہولتیں نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک تیسری خوبی یہ ہے، اللہ کیوں اسلام کو پسند کرتا ہے؟ اسلام کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلام عدل و انصاف کا حکم سب کے ساتھ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں عدل و انصاف نہیں ہے، اور سب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوتا تو آج رام چندر کے ماننے والے اور رام مندر بنانے والے آج مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم نہ کرتے۔ اسلام یہ اعلان کرتا ہے کہ جب عدل کا معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو، تو آپ کو انصاف کی بات کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہندو کے فیور میں جا رہی ہے یا مسلمان کے، کس کے خلاف جا رہی ہے، نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر ابھار دے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور کر دے۔ اچھا یہ ہندو ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کا مقدمہ میرے پاس آئے گا، ہم اس کو سزا سنا دیں گے۔ انصاف نہ کرو کسی کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ہندو ہے لیکن حق اس کا ہے، اسی کو دو۔ مسلمان اگر غلط ہے تو مسلمان کے خلاف فیصلہ سناؤ۔ حضرت قاضی شریح کی عدالت میں جب مقدمہ دائر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک یہودی کے سلسلے میں، جس یہودی کے پاس حضرت علی نے اپنی زرہ دے کی تھی، دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی گئیں۔ جج کو، قاضی صاحب کو، قاضی شریح کو حضرت علی کی دلیلیں کمزور نظر آئیں، انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی یہ زرہ تیری ہے، کیونکہ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا یہ میری زرہ ہے، وہ اپنے دعوے میں سچ ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جو انہوں نے گواہ پیش کیے وہ گواہ کمزور ہیں، انہوں نے گواہی میں اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے، لہٰذا شریعت کہتی ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کیا ہے، شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام تو مالک کے فیور میں ہی بولے گا اور بیٹا اپنے باپ کے فیور میں بولے گا، لہٰذا ان دونوں دلیلوں کو، دونوں گواہیوں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اے یہودی یہ زرہ تیری ہے، تو ہی رکھ اپنے پاس۔ جب یہودی نے یہ فیصلہ سنا کہ قاضی شریح حضرت علی نے جن کو قاضی بنایا ہو، جج بنایا ہو، اس کے باوجود فیصلہ میرے حق میں کر رہے ہیں، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ حضرت علی کو زرہ نہیں ملی اور مجھے، کیونکہ گواہ کمزور ثابت ہوئے، تو اس یہودی نے وہ زرہ علی کو دے دیا اور کہا جج صاحب آپ نے فیصلہ اگرچہ دلیل کی روشنی میں کیا ہے لیکن فیصلہ غلط ہے آپ کا، یہ حقیقت میں زرہ علی کی ہے، میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس یہودی نے اسی جگہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ عدل کسی کا بھی ہو، جس کا حق ہے اس کو دو۔ حضرت عمر فاروق نے مصر کے اندر نبیذ پی لی، نبیذ جانتے ہو نا، کھجور کے رس نچوڑ کر اس کو رکھ دیا گیا تھا، وہ سڑ گیا تھا تو اس میں نشہ آ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، اس میں نشہ آ چکا تھا،
ملک شام میں جب نبیذ پی لی اس میں نشہ آ گیا تھا، تو دوسرے دن گئے اور کہا کہ عمر ابن عاص سے، وہاں کے گورنر سے کہا کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں تھا، یہ سڑ گیا ہے، میں نے پی لیا تھا، اس میں نشہ آ گیا، میرے اوپر حد جاری کر دو، مجھے سزا دے دو۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو ملک شام میں 40 کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے ملک شام کے اندر اس حال میں نبیذ پی لی تھی جب اس میں نشہ آ گیا تھا، اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے بھی مار دیے، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ملا۔ حضرت عمر نے اپنا اسپیشل گھوڑا مدینے سے بھیجا اور عمر ابن عاص کے نام ایک لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو اس گھوڑے سے واپس مدینہ بھیج دیا جائے، مجھے کچھ کام ہے۔ عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو لیٹر سنایا کہ آپ کے ابو نے آپ کو مدینے میں بلایا ہے اور یہ گھوڑا بھیجا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص کا حکم سن کر اپنے باپ کا آرڈر مان کر اس نئے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق کا بیٹا مدینے چلا آتا ہے۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے ابھی تم گھر نہیں جاؤ گے، تمہیں تمہاری ماں سے تمہارے بھائیوں سے ملنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، ادھر آؤ۔ سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی۔ کہا جی ہاں۔ کہا اب تمہیں کوڑے مارے جائیں گے 40 درے۔ کہا وہ تو میں نے عمر ابن عاص کو بتا دیا تھا اور انہوں نے میری پیٹھ پر 40 کوڑے مار دیے ہیں، ایک ہی جرم کی ڈبل سزا کیسی؟ حضرت عمر نے کہا پہلے کوڑے کھاؤ اس کے بعد بتائیں گے۔ پھر 4 جلادوں کو متعین کیا، ایک کے ہاتھ میں ایک کوڑا دیا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا، تیسرے کے ہاتھ میں تیسرا، چوتھے کے ہاتھ میں چوتھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ شراب پی لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک جلاد سے کہا کہ 10 کوڑے پہلے میرے بیٹے کی پیٹھ پہ مارو، اس کے بعد تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی، پھر تم اتنی زور سے نہیں مار سکو گے، تھک جاؤ گے، حلق ہٹ جاؤ۔ پھر دوسرا جلاد 10 کوڑے مارے گا، 10 مار کے وہ بھی ہٹ جائے گا، پھر تیسرا 10 مارے گا، وہ 10 مار کے ہٹ جائے گا، پھر چوتھا مارے گا۔ 4 لوگوں سے 40 کوڑے پوری طاقت کے ساتھ پڑوائے۔ بعد میں بیٹے نے کوڑے کھانے کے بعد خون سے لہولہان ہو جانے کے بعد کہا ابو آپ نے میرے ساتھ انیائے کیا ہے، ظلم کیا ہے، ایک جرم کی ہمیں ڈبل سزا ملی ہے، وہ بھی انجانے میں نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا اور اس کی سزا مجھے ملک شام میں مل گئی تھی، پھر آپ نے مجھے یہاں کوڑے کیوں مارے؟ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ ایک ہی جرم کی سزا اللہ کے نبی نے کبھی ڈبل دی ہو۔ حضرت عمر کا جواب یہ تھا کہ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب تمہیں کوڑے مارے، حاکم ہیں، وہاں کے گورنر ہیں، انہوں نے کوڑے مارے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اتنی زور سے کوڑے نہیں مارے ہوں گے جتنی زور سے مارنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے عمر کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا اس بیٹے پر اتنی زور سے کوڑے نہ مارے جائیں کہ اس کا خون نکل جائے، لہولہان ہو جائے۔ مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے تمہیں کوڑے پڑوائے ہوں گے، تمہاری رعایت برتی گئی ہوگی، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے جس نے بھی کوڑے مارے ہوں گے اس نے آہستہ یا ہلکے کوڑے مارے ہوں گے، اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑوائے تاکہ آئے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے سامنے میں سرخ روح ہو سکوں اور کہہ سکوں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی دغا بازی نہیں کی، کوئی میں نے اقربا پرستی نہیں کی ہے کہ ہم نے اس کی رعایت کی ہو۔ عدل یہ ہوتا ہے۔ 40 کوڑے بیچارہ ملک شام میں کھایا اور باپ نے سوچا نہ اتنی زور سے نہیں مارے ہوں گے، پھر یہاں، اور ڈر کیا تھا کہ اللہ کے ہمیں جواب کیا دوں گا، اگر ہلکے کوڑے کھائے ہوں گے اس نے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہم کہاں ہیں؟
اس تقریر کے سننے کے بعد بھی شراب تو چھوڑو مولانا صاحب، اب تو ہیروئن چلتی ہے، ہیروئن۔ آپ ابھی شرابی پہ اٹکے ہیں مولانا صاحب؟ ہمارے علاقے میں آ کے دیکھیے، یہاں شراب اب کون پیتا ہے؟ یہاں تو ہیروئن، نام دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، ہیروئن۔ شرم آنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ تو اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات ہے۔ مساوات کا جو درس اسلام دیتا ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسلام سب سے بہتر ہے، کیونکہ سب ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ ہندو دھرم کو کون ایکسپٹ کرے گا؟ جس کے وید میں یہ لکھا ہو کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، اپنے پیروں سے شودر ہریجن کو پیدا کیا۔ جہاں برہما جی کے منہ سے برہمن پیدا ہو رہا ہو، ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر پیدا ہو رہا ہو۔ برہمن جانتے ہو کون ہے؟ جیسے راجناتھ سنگھ برہمن، اونچی ذاتی، اور چھتری ٹھاکر جیسے راجا بھیا، یوگی۔ اور وید کے مطابق برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا ہے اور ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا ہے، اور یہ تھا یہ ران، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، اور پیروں سے شودر۔ ڈاکٹر امبیڈکر، مایاوتی، یہ نیچی ذاتی کے لوگ ہندو دھرم کے مطابق پیروں سے پیدا ہوئے برہما جی کے، ہمارے نہیں۔ کون اس کو قبول کرے گا؟ کیا ہریجن اس بات کو ایکسپٹ کرے گا کہ ہمیں پیروں سے مانا جائے؟ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وید پڑھنے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال کر اس کے کان کے پردے بیکار کر دو، وید اگر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ برہمن کو ادھیکار لکھا ہے ہندو دھرم میں۔ برہمن کہیں جا رہا ہے اور شودر کی کسی سندر، کسی خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ جائے اور برہمن کو وہ لڑکی پسند آ جائے، تو شودر کو چاہیے کہ وہ اپنی پتری، اپنی بیٹی، اپنی ڈاٹر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لائے اور اس برہمن کے ہاتھ میں دے دے کہ تمہیں میری بیٹی پسند آئی، تم لے لو۔ لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے تو راجا کو چاہیے کہ اس برہمن کو پکڑے، جس نے اس برہمن کی لڑکی کو دیکھا ہے اس شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے، اس کی دونوں آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈال کے اس کی آنکھوں کو خراب کر دے۔ کیوں تو نے کسی برہمن کی لڑکی کو دیکھا؟ برہمن کی 5 انگلی دھیم ہے۔ برہمن اگر لڑکی دیکھ لے شودر کی تو شودر خود دے کے جائے، لے صاحب میری بیٹی لے، اور شودر دیکھ لے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ یہی ساری خرافاتیں دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر نے چھوڑا تھا ہندو دھرم، اسلام لا رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی فرقے بندیاں دیکھ کر وہ اسلام نہ لا سکے۔ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، کاش میری یہ تقریر کسی ہندو بھائی کے کانوں تک جاتی تو وہ سنتا کہ قرآن نے ہندو بھائیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی ایک خاندان سے جوڑا ہے، ہمیں ایک خاندان کا، ایک گھر کا بھائی بتایا ہے، کسی کو ہاتھ سے، ناک سے، پیر سے پیدا نہیں مانا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر
ذکر وانثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ورلڈ کے انسانوں، ہے پوری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، ہم نے تم کو ایک پروش اور ایک استری سے جنما ہے، ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تم سب کا باپ ایک ماں ایک، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ہمیں خاندان سے جوڑا ہے. اور ایک بات سن لیجئے، مانوتا کی ساری حدیں پار کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن کسی دھرم کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے اور وہ بیمار ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے اور اس کا بلڈ گروپ کہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن تمہارا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے، تو اسلام یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور اس کو بلڈ کی ضرورت ابھی پڑ رہی ہے تو اس ہندو کی یا اس عیسائی کی جان بچانے کے لیے تم روزہ توڑ دو اور اپنا ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لو. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. تم اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا بعد میں کر لینا، اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے. لیکن اسلام اس بات کی پرمیشن بالکل نہیں دیتا کہ آپ کسی ہندو بھائی کو اس کے تہوار پہ کہیں دیوالی مبارک، ہولی مبارک، کسی بچے کے جنم دن میں جائیں اور کہیں جنم دن مبارک، برتھ ڈے مبارک. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو ان کا تہوار منانے دو، تم اپنا تہوار مناؤ، ان کے تہواروں میں تم انٹرفیئر مت کرو، وہ تمہارے تہواروں میں انٹرفیئر نہ کریں، لیکن ان کے تہواروں میں جا کر ان کو مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے. ہولی مبارک، دیپاولی مبارک. یہی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب کے کافروں نے کہی تھی. 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. انسانیت اپنی جگہ پر ہے، رحم و کرم اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے خدا کی تمہاری عبادت کر لیں اور تم ہمارے. اللہ کے نبی نے دو ٹوک جواب دیا، لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ. تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تم مسلمانوں کو دیکھو گے، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. یہ چناؤ ہیں، بہار میں بھی چل رہے ہیں، آپ کے ادھر بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا یہ منظر. ہمیں یاد ہے، بول دیں گے، مسجد کا چندے کا معاملہ ہے. آپ لوگوں کی کانا پھوسی ہے، ہمیں انڈیکیٹ کر دیا ہے. تو میرے بھائیو سنیے، یہ بہت قیمتی بات بتلا رہا ہوں میں. آدمی صبح مومن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، یصبح الرجل مومنا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. ایسا کیسے؟ آپ دیکھو گے ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنے گا، بستر سے اٹھے گا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آواز سنے گا، بستر سے اٹھے گا، وہ وضو بنائے گا، فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے گا. نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، صبح تک بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں بھی مانگے گا، سب کچھ کرے گا. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں بھی لگے گا، دعا اذکار بھی کرے گا، ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا. لیکن ایک پارٹی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے اسے، وہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے، اس کو ووٹ چاہیے. اس کی بستی میں کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جب تک غیر مسلموں کے ووٹ نہیں ملیں گے وہ جانتا ہے کہ میں جیتوں گا نہیں. لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ غیر مسلموں کا
वोट पाने के लिए उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाएं, गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की ये हदीस अपना काम कर गई। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते, या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज़्यादा झूठ इसी में बोलना पड़ता है। पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हाथ जोड़ के खड़ा भी होना पड़ता है। क्या करें? यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुतबा हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काले के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल या परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी, तुम भी सीखो इस्लाम इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, ठिगने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं, सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं, तेरे सामने आया हूं, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूं। हर आदमी अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूं। न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के
नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। मुअज्जमपुर के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक टोटो चलाने वाला आदमी बेचारा, उसने आजान की आवाज सुनी है, 100-200 रुपए कमाता है, उसने आजान की आवाज सुनी है, वो जल्दी से वुजू बनाता है और मस्जिद में चला जाता है। उसी नारायणपुर की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस भी प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। जर्जीस साहब को अपने कमरे से वुजू बनाकर मस्जिद में जाने में देर हो गई, आगे की सब भर गई है। टोटो चलाने वाला बिल्कुल बीच में पहली सफ में बैठा हुआ है। मौलवी जर्जीस बाद में आता है। इस्लाम की नजर में मौलवी जर्जीस को इतना पावर नहीं है कि आगे सफ में बैठे हुए टोटो चलाने वाले को उंगली के इशारा करके मस्जिद से बाहर निकाल दे, या पीछे की सफ में खड़ा कर दे और खुद आगे की सफ में लग जाए। ये पावर न तो इस्लाम जर्जीस को देता है, न मस्जिद की कमेटी जर्जीस को दे सकती है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। हय्या अलस्सलाह की आवाज सुनी। सऊदिया की सरजमीन है, मक्का है, खाने काबा है, हिंदुस्तान का एक गरीब आदमी उमरा करने जाता है, पहली सफ में बैठा हुआ है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, पहली सफ के अंदर है। सऊदिया का बादशाह भी नमाज पढ़ने आ रहा है, उसको पीछे जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदिया के बादशाह को भी ये पावर नहीं है कि अगली सफ में बैठे हुए इंडिया के उस गरीब आदमी को पीछे सफ में कर दे। नहीं नहीं, तो बाद में आए हो, बाद में बैठो, पीछे बैठो। ये अलग बात है कि आगे सफ का कोई आदमी उठे और मौलवी जर्जीस की इज्जत करता हुआ कह दे साहब आप आगे आ जाइए, वो अपनी जगह पर खुद कर दे, वो एक अलग मसला है, लेकिन जर्जीस साहब को हटाने की ताकत नहीं है। सऊदिया का बादशाह भी किसी को भगा नहीं सकता, अगली सफ के किसी गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले और टैक्सी ड्राइवर को भी सऊदिया का बादशाह अगली सफ से हटा नहीं सकता है। ये पावर उसको किसने दिया है? उस गरीब इंसान को ये दिया है इस्लाम ने। ये किसने दिया है? ये दिया है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। ये किसने दिया है? ये दिया है कुरान की तालीम ने। ये है मसावात, ये है इस्लाम। इसलिए दुनिया के हर आदमी को इसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसको ये सबके लिए है। हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जब मस्जिद से कोई हमें नहीं हटा सकता, ताकत नहीं है किसी के अंदर, पावर ही नहीं है किसी को हासिल, ये मसावात का दर्स कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। मेरे भाइयों, 12:08 हो रहे हैं, तकरीर अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। मैं कुछ लोगों को चादर लेकर आपके दरमियान भेज रहा हूँ। इस मस्जिद की तामीर होना है, काम बाकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैंने कटिहार के एक जलसे में कहा था कि अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है बढ़ती है। एक कुतिया को देखो कितने बच्चे पैदा करती है, 10, 12, 6, 8, लेकिन कितने दिखाई देते हैं? 2 इधर, 5 इधर, 6 इधर। सड़क पे कोई ट्रक के नीचे मर गया, जबकि वो काटे नहीं जाते। और कितना देती कुतिया? 6, 8, 10। और एक बकरी को देख लो कितने बच्चे देती? 2, मुश्किल से 3, वैसे 3 बहुत कम देती है, 1, 2, 1 ज़्यादा है। इस साल आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करिए, 1 करोड़ बकरा कुर्बानी हुआ, दूसरे साल अल्लाह ताला ने 1 करोड़ से ज़्यादा फिर पैदा कर दिया। रोज़ाना कितना अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो रहा है, और कुर्बानी के मौसम में कितनी कट जाती हैं, अल्लाह की राह में सदका और खैरात हो जाती हैं, अल्लाह दूसरे साल फिर बढ़ा देता है। ये इस बात की अलामत है, अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ज़्यादा खर्च होती है वो उतनी बढ़ती है। इस पर आप भरोसा करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए। भेजिए कुछ लोगों को कपड़ा लेकर। अब आइए आप इधर, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप सुनिए। इस्लामी मसावात को आप देख रहे हैं। मैंने इतनी बेहतरीन ये मिसाल दी है कि मस्जिद से कोई किसी को नहीं भगा सकता। अच्छा,
اسلامی کچھ قوانین ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں. آئیے اب یہاں سے آپ کو کچھ چیزیں نئی معلوم ہوں گی. اب جب تک بیٹھیے گا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی میں آپ کا ٹائم لے لوں، یہاں سے میں ٹرن کر رہا ہوں جو آپ کے لیے یہ نئی چیزیں ہوں گی. ذرا سنیے گا. بہت سے کام ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ارے یار اس میں کیا فائدہ ہے، یقیناً ہمیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ماننا ہے. مثلاً وضو بناتے ہیں جب ہم تو ناک میں پانی ڈالتے ہیں. دیکھا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ناک میں پانی ڈالنے کی کیا تک ہے؟ یہ سر کا مسا کرتے ہم لوگ، اس کا کیا فائدہ ہے بتائیے تو آپ. سر دھو تو نہیں نہ رہے ہیں، مٹی لگی ہے گندگی لگی تو دھو تو نہیں رہے نا، ایسے کر رہے ہیں ہم لوگ. کیا تک ہے اس کا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ کان کی انگلی ڈال کے ایسے کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. موزوں پر مسح کیا جاتا ہے، موزوں پر مسح. یہ پیر ہے نا، آپ وضو بنائیں گے تو ایسے کریں گے، یہ 5 انگلی تر کر کے ایسے کریں گے آپ. یہ جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں تو مٹی یا گندگی نیچے لگتی ہے یہاں، تو قاعدے سے اگر ہاتھ پھیرنا ہی ہے تو نیچے پھیرنا چاہیے ایسے. لیکن نیچے پھیرنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول نے. کہاں دیا؟ کیوں دیا؟ گندگی تو نیچے لگ رہی ہے، بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک مرد کو پرمیشن ہے کہ وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ عدل کر سکے، انصاف کر سکے چاروں کے ساتھ تو. لیکن ایک عورت کو اجازت نہیں ہے. ہم اپنی عقلی طور پر اس کی کتنی بھی تعبیریں کر لیں کہ یہ وجہ، لیکن عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ ایک مرد 4 رکھ سکتا ہے، 4 ایک عورت کیوں نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اسلام کے احکام کو فالو کرنا ہے. ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پوری طریقے سے سمجھ سکیں. کل جب معراج کا ذکر کیا جاتا تھا تو کیا کوئی سمجھتا تھا؟ اللہ کے رسول رات ہی رات ہو جائے، بیت المقدس بھی ہو آئے ہیں، جنت جہنم بھی دیکھ آئے. اس زمانے کے لوگ تعجب کرتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج کے اس دور میں ہوائی جہاز کی ایجاد نے بتا دیا ہے کہ جب بادلوں سے بھی 35-36 ہزار فٹ اوپر جب جہاز اڑ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ معراج پہ کیوں نہیں جا سکتے. آج یہ چیز دور نہیں رہ گئی. ہمیں اسلام کے احکام کو ہر حال میں فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ کہیے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھائی ہے اللہ کے رسول نے، چلو ہم 4 پڑھ لیں گے، نقصان کیا؟ نمازی تو پڑھ رہے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کہیے نقصان کیا ہے؟ نہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو. ٹریفک نیم جانتے ہیں کیا ہے؟ مالدہ میں ہے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہوگا. بڑے بڑے شہروں میں کلکتہ چلے جائیے، آسنسول چلے جائیے، کانپور چلے جائیے، لکھنؤ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، ممبئی، حیدرآباد، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے وہاں پولیس والا نہیں کھڑا ہے چوراہے پر، وہاں سگنل لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں، ریڈ لائٹ جل گئی. ریڈ لائٹ جلنے کا مطلب کیا ہوا؟ گاڑی روک دو. اور جیسی گرین ہوئی گاڑی چل دی، چلاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. دیکھتا ہوں سو تو نہیں گئے آپ. ہم جا رہے ہیں، اچانک ریڈ لائٹ ہو گئی چوراہے پر، اس کا مطلب کیا؟ گاڑی کو روک لو. اور کب تک روکیں گے؟ جب تک وہ لائٹ ہری گرین نہ ہو جائے. گرین کا مطلب چلو. اب یہ بتائیے کہ یہ نیم کیوں بنایا گیا ہے؟ آپ کہیں گے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. یہی تو وجہ ہے نا، ہمارے فائدے ہی کے لیے تو بنایا گیا ہے، تاکہ ہم اس
قانون کو فالو کرے اور ہمارا فائدہ ہو, ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو, ایکسیڈنٹ سے بچ جائے. اسی لیے تو یہ قانون بنایا گیا ہے نا. قانون بنانے کا مقصد یہی ہے نا. چلیے ہم گاڑی اکیلے چلا رہے ہیں اور اچانک ریڈ لائٹ ہو گئی, ہم نے گاڑی روک دی, لیکن سامنے سے تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, تو ہم کیا ریڈ لائٹ سگنل کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے. کیوں نہیں توڑ سکتے؟ کیونکہ نیم ہے, جب تک ہری نہیں بتی جلے گی, گرین نہیں, تب تک آپ نہیں چلیں گے. اور ہم نے اگر وہ قانون توڑ دیا, ریڈ سگنل کو توڑ کر آگے بڑھے تو آگے پولیس پکڑ لے گی. ورنہ ہمارے شہر جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت لکھنؤ میں تو یہ سسٹم ہے کہ آپ کی گاڑیوں کو بینک اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے. بینک اکاؤنٹ سے آپ نے جیسے ہی سگنل توڑا, آپ کے اکاؤنٹ سے چالان کا پیسہ کٹ گیا, 500 روپے, 600 روپے, 800 روپے, 1000 روپیہ آٹومیٹک کٹ گیا. کیوں؟ سگنل لگا ہوا ہے اور اس میں سب کچھ ہے, CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ نے جیسی ریڈ سگنل توڑا, پیسہ کٹ گیا. اب پولیس والا آپ کو پکڑ لے, آپ کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم نے, تو کیا ہوا؟ ارے ایکسیڈنٹ ہو جاتا. ارے کیسے ہوتا ایکسیڈنٹ؟ کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی, نہ آگے سے, نہ پیچھے سے, نہ سامنے سے, کہیں سے گاڑی نہیں آ رہی تھی, اس لیے ہم نے آگے بڑھا دیا. ریڈ سگنل تھا نا, ہاں, تو پھر کیوں نہیں رکے؟ چالان لگ جائے گا, جرمانہ لگ جائے گا. آپ کتنا ہی کہیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے آگے بڑھ گئے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے, آپ چاہے کتنا کہیے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ہمیں رکنا پڑے گا. ہمیں اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا جو بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرو, اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم میں بہتر مومنو, تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو. برائی سے ہم رک جائیں چاہے اس کو نقصان. آپ کہیے مولانا صاحب ہم ایک بوتل شراب جب پوری پی لیتے ہیں تب نشہ آتا ہے ہمیں, اور ہم اگر کوارٹر پیتے ہیں تو نہیں آتا ہے. تو کوارٹر پینے میں نقصان کیا ہے جب ہمیں آ ہی نہیں رہا نشہ؟ نہیں, اسلام نے شراب سے روک دیا, ہمیں رکنا ہے. اب آپ کہیے بالکل اسی طرح صاحب سامنے کوئی گاڑی نہیں آ رہی, جب ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں رکنے سے کیا فائدہ, اس لیے ہم آگے بڑھ گئے. نہیں, رکنا پڑے گا چاہے گاڑی آ رہی ہو نہیں, ریڈ سگنل ہے, رکنا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا ہے شراب چھوڑو, حرام کیا ہے تو ہمیں رکنا پڑے گا چاہے ہماری عقل میں یہ بات آئے یا نہ. سگنل کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے. اور ایک بات سن لیجئے, بہت زبردست مثال دے رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرو اور گناہ نہ کرو. صحیح بات ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کن گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو انجانے میں گناہ ہو جائیں. یعملون بجہالۃ, جو انجانے میں ہم سے غلطی ہو جائے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چلو معاف کر دیں گے اور قبول کر لیں گے. لیکن جو آدمی جان بوجھ کر شراب پیتا ہو, جو آدمی جان بوجھ کر جوا کھیلتا ہو, جو آدمی جان بوجھ کر زنا کرتا ہو, جو آدمی جان بوجھ کر گناہوں میں ملوث ہو, پھر وہ کہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. جب تک وہ عزم مصمم نہ کرے کہ اللہ اس گناہ کو ہم آئندہ نہیں کریں گے, تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اب آپ کی عمر جان بوجھ کر گناہ کرنے کی نہیں رہ گئی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہے, مثال پر غور کیجئے گا, اسکول میں ایک بچہ جب پڑھتا ہے تو نرسری ہوتی ہے, LKG ہوتی ہے, UKG ہوتی ہے, اس کے بعد فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. نرسری میں آپ کے بچے کو لکھنے کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ پینسل مسالے والی, یاد ہے نا, اور ریزر دیا جاتا ہے ساتھ میں. بچہ لکھتا ہے A B, غلط ہو گیا, اس کو ریزر سے مٹا دیتا ہے. اس کی میم یا اس کے سر بار بار کہتے ہیں مٹاؤ, غلط ہے. چوک سے لکھوایا جاتا ہے اور پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے. بچہ نرسری میں پینسل سے لکھتا ہے,
ریزر سے غلطی کرتا ہے مٹا دیتا ہے، اور یہ سسٹم چلتا ہے پرائمری تک۔ جب وہ 6 کلاس میں آ جاتا ہے تو اس بچے کو پینسل سے نہیں بلکہ اب پین دے دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ میسج دیا جاتا ہے، بیٹا اب تمہاری غلطی کرنے کی عمر گزر چکی ہے۔ جب تم غلطی کرتے تھے تو غلطی مٹا دی جاتی تھی، تمہیں سدھرنے کا چانس دیا جاتا تھا، تمہاری غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اب تمہارے ہاتھ میں پین دے دیا گیا ہے، اب غلطی کرو گے اور غلط لکھو گے تو یہ ریزر سے مٹے گی نہیں، ریزر سے یہ مٹے گی نہیں۔ اب تم سمجھدار ہو چکے ہو، اب تم اپنے حساب سے ایسے لکھنا کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ اب غلطی کرو گے تو یہ غلطی مٹے گی نہیں۔ میرے بھائیوں، انجانے میں غلطی کرو گے تو اللہ مٹا دے گا، لیکن جان بوجھ کر تم غلطی کر رہے ہو، وہ بھی اس عمر میں جب تمہاری عمر پین سے لکھنے کے لائق ہے۔ یاد رکھو، تم پین سے لکھ رہے ہو، یعنی تم شراب جان بوجھ کر پیو گے تو یہ غلطی مٹے گی نہیں، جوا جان بوجھ کر کھیلو گے تو غلطی مٹے گی نہیں، کیرم بورڈ اور کرکٹ میچ بد کر پیسوں کی شرط لگا کر کھیلو گے تو یہ گناہ مٹے گا نہیں۔ یاد رکھنا، عشاء کی نماز کے بعد لا یعنی باتوں میں، کیرم بورڈ کھیلنے میں اور کرکٹ میچ کھیلنے میں پوری رات گزارو گے، یہ غلطی تمہاری مٹے گی نہیں۔ ماں بہنیں بے پردگی کا مظاہرہ بڑی ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد کریں گی تو یہ غلطی مٹے گی نہیں۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے یہ دی کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن اس کی عادت بنواؤ۔ لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو۔ یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کی غلطی نظر انداز کی جا سکتی ہے، یہ اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد غلطی کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور مار مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ آپ جان بوجھ کے شراب پی رہے ہیں، 40 کوڑے کے مستحق ہیں، آپ جان بوجھ کر زنا کر رہے ہیں، شادی شدہ ہیں تو رجم کے حقدار ہیں، پتھروں سے مار مار کے آپ کی جان لے لی جائے گی، اور غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے آپ کو شہر سے باہر کر دیا جائے گا تاکہ آپ کی شکل علاقے کے لوگوں کو نظر نہ آئے، کیونکہ آپ جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہیں، اس لیے یہ غلطی مٹنے والی نہیں ہے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہے پینسل سے لکھ کر غلطی کرتا ہے تو مٹا دی جاتی ہے، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پین سے کی ہوئی غلطی نہیں مٹتی ہے۔ آپ یاد رکھو کہ بڑے ہو چکے ہو اور جان بوجھ کے غلطی کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ صبح ہم نے شراب پی اور شام کو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ کہتا میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ صبح پھر شراب پیتا اور شام کو پھر کہتا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا فرشتوں چلو اس کے گناہ کو مٹا دو، میں نے آج بھی معاف کر دیا۔ صبح پھر شراب پیتا ہے اور شام کو آ کر کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، فرشتے کہتے اللہ آج تیسرا دن ہے، اللہ کہتا چلو آج بھی میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ چوتھے دن بندہ شراب پی کر پھر شام کو گھر آتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کیا کروں؟ اللہ کہتا اب اس کے گناہ کو درج کر دو، میرے بندے نے میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میرا بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، وہ مجھے غفور الرحیم سمجھ کر میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اب اس کے گناہ کو نہیں مٹانا ہے، لکھا رہنے دو، کیونکہ اب یہ قلم کی غلطی ہے جو مٹنے والی نہیں ہے۔ 3 بار پی، پینسل کی غلطی تھی، ریزر سے معاف ہو گئی، لیکن چوتھی بار جو غلطی کی ہے وہ تم نے جان بوجھ کر جو کی ہے وہ آپ مٹے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ یہ ہماری ماں بہنیں جو چلا رہی ہیں چیخ رہی ہیں، ان سے پوچھو کیا یہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ اچھا کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک مثال دوں گا آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مولانا صاحب کیا مثال دے رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اسی لیے میں چندہ نہیں کراتا ہوں۔
جو بھی ہو ہم اسی لیے نہیں بھیجتے, یہ ہونا ہی ہونا ہوتا, شور ہوتا ہے. جو پروجیکٹ مشین اس کے کان میں کہو جا کر, وہاں سے آپ شور کر رہے ہیں بتائیے. اور مائک والا کہاں گیا بھائی, سو رہا ہے کیا؟ کیمرہ والا کہاں ہے؟ ارے آدمی تو برداشت کر لے گا, عورت بغیر دیکھے برداشت نہیں کر پائے گی. دیکھو کیمرے والے کو نہیں ملا تو ایک دن کا پیسہ دینا, دوسرے دن کا دینا ہی نہیں اس کو. سنیے سنیے سنیے, چلیے آواز تو جا رہی ہے, کم سے کم آواز ہی سن لیں ہماری ماں بہنیں. تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ سوچیے. اچھا چلیے, 2-3 ٹائم کی نماز پڑھ لی یا 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, ہم مسلمان ہو گئے. 2 روزے رکھ لیے, ہم مسلمان ہو گئے. چند عبادتیں کر لی اور ہم آپ کو مسلمان سمجھنے لگے, آپ ہمیں مسلمان سمجھنے لگے. کیا مسلمان ہیں؟ مان لیجئے یہ بجلی کا پول ہے, چلو ایک مثال دے رہا ہوں. چلیے یہ جو لگا ہے یہ کھمبا, چلیے اس کو مان لو یہ بجلی کا پول ہے. ابھی سرکار نے بجلی کے تار دوڑائے نہیں ہیں, اس پر لگائے نہیں ہیں, گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی ہے, لیکن معلوم ہے یہ بجلی کے لیے لگایا گیا ہے, اس پر بجلی کے تار دوڑیں گے. اور بغل میں آم کا ایک پیڑ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, میں بہت سلو بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ بجلی کا کھمبا ہے, بجلی کا پول ہے, اور بغل میں آم کا پیڑ ہے. آم کے پیڑ سے چند پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر گر گئے. ہوا چلی, تیز آندھی آئی, اور آم کے پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر گر گئے. تو کیا یہ بجلی کے کھمبے پر جو آم کے پتے چپک گئے ہیں, کیا اس آم کے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ زور سے بولو, کیوں نہیں ہوگا؟ اس پر تو آم کے پتے لگے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے مولانا جرجی صاحب آپ پاگل ہو گئے, رانچی جاؤ علاج کرانے. ارے بجلی کے کھمبے پر چند پتے چپک گئے تو وہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو جائے گا؟ وہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے اور 2-4 روزہ رکھ لینے سے آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان کیسے کہلا رہے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے, ہوا چلی, آم کے پتے ٹوٹ کر اس پیڑ کے اوپر گر گئے, چپک گئے. جرجیز کہہ رہا ہے کہ یہ آم کا پیڑ ہے, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں جرجیز پاگل ہو گیا ہے, بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہا ہے. جرجیز کہہ رہا ہے کہ آم کا پیڑ کیوں نہیں ہے, مجھے بتاؤ, آپ کے پاس دلیل ہے. یہ آم کا پیڑ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آم کا پیڑ وہ ہوتا ہے جس کی جڑ بھی آم کی ہو, جس کی شاخائیں بھی آم کی ہوں, جو اپنے جڑ میں بھی آم ہو, جو اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو, جس کی ٹہنیاں بھی آم ہو, آم کی ہوں, اور جس کے پتے بھی آم کے ہوں, اور ان پتوں میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو, وہ اپنے پھل میں بھی آم ہو. جس پیڑ کے اندر جڑ سے آم کی بنیاد ہو, جڑ سے بھی آم, ٹہنیوں سے آم, شاخاؤں سے آم, پتوں سے بھی آم, اور اس میں پھل بھی ہو آم, تب آپ اس کو کہو گے کہ یہ آم کا پیڑ ہے. چند پتے کی چپک جانے سے آم کا پیڑ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مسلمان وہ ہے جس کی بنیاد سے اسلام چپکا ہوا ہو, جو بنیاد سے مسلمان ہو, جو پیدا ہوا ہو تو اسلامی طریقے سے, اس کی پرورش اسلامی ہو, وہ جو چلتا ہو زمین پر تو اسلام چھلکتا ہو, بیٹھتا ہو تو اسلام چھلکتا ہو.
नमाज पढ़ता हो तो इस्लाम छलकता हो, गुफ्तगू किसी से करता हो तो इस्लाम छलकता हो, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना चलना फिरना यहाँ तक कि शादी और ब्याह, इन सब से वो इस्लाम छलकता हो दिखाई देता हो, तब उसको आप मुसलमान मानेंगे, वरना ये मुसलमान नहीं है। जैसे बिजली के खंबे पर चिपके हुए आम के पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे हमें और आपको मुसलमान नहीं बना सकते। बताइए शादी कैसे होती है आपके यहाँ? और आज भी एक बार आप देखी है हमने, तो एक बस में लेडीज ठुसी हुई थी और उनके कपड़े और उनके चेहरे पर लिपस्टिक, और जलसा तो आपने दीन के नाम पे कराया, लेकिन जलसे के बाहर निकल के देखिए, इससे 10 गुना ज़्यादा आदमी वहाँ थे, लड़कियाँ। और एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, आज भी दे दूँ, लड़के और लड़कियाँ आपस में ऐसे खलत मलत थे, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे हुए। हंस रहे हैं आप? जो हंस रहे हैं वो भी होंगे। मैंने कुतिया कहा है घूमने फिरने वाली को, और उसका पीछा करने वाले को कुत्ता कहा है। मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, वो तुम जानो, वो तुम्हारा काम है। ऐसा महसूस हो रहा है, जलसों में यह हाल होगा तो शादी में क्या होता होगा। सोचिए आप, दीन के नाम पर फिर भी औरत एहतियात करती, चलो जलसे में जा रहे हैं। जब जलसों में यह हाल है, जलेबी की दुकानों का, चूड़ी की दुकानों का, लिपस्टिक और क्रीम की दुकानों का, तो शादियों का हाल क्या होता होगा। और उसका हल्का सा नमूना आज मैंने देखा था, बस में औरतें ठुस रही थी भेड़ बकरियों की तरह। बिजली के खंबे को आम के पेड़ के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते। आपकी 2-4 इबादतें आपकी 2-4 नमाजें आपको मुसलमान नहीं बना सकती। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी ब्रांच में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, टहनियों में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप उस वक्त मुसलमान होंगे जब आपका उठना भी मुसलमानी हो, आपका चलना भी मुसलमानी हो, आपका सोना भी मुसलमानी हो, आपका खाना पीना भी मुसलमानी हो, आपकी शादी और ब्याह भी मुसलमानी हो। वो सहाबिया को देखो, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को उसके घर भेजा, जाओ तुम फला घर में जाओ और उसकी बेटी को देख लो, एक नज़र देख लेना, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके माँ बाप से कहकर मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सहाबी उस सहाबिया के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से लड़की की आवाज आती है, कौन? उसने अपना नाम बताया। इस लड़की ने पूछा क्यों आए हो? कहा मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, इस घर में इस इस्लाम की एक लड़की रहती है। अंदर से आवाज आती है, जी वो मैं ही हूं। कहा मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर तुम्हें देखने के लिए भेजा है और आपके साथ वो मेरा निकाह कराना चाहते हैं। उस लड़की ने अंदर से आवाज दी, सुनो, अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरे घर पे इस वक्त मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी ने भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और वो मेरा निकाह आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप एक नजर मेरा सिर्फ चेहरा देख लीजिए। घर में आने की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगी, इसलिए कि मैं अकेली हूं। आप एक नजर मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरे दोनों हाथ की हथेलियां देख लीजिए जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और इसके बाद चले जाइए और अल्लाह के नबी को बता देना कि मैं पसंद आई हूं या नहीं आई हूं। हाँ, अगर नबी अकरम ने भेजा तो मैं खोल रही हूं, और अगर अल्लाह के रसूल ने नहीं भेजा है और तुम मुझे
دیکھنے کے لیے ویسے ہی چلے آئے ہو تو اللہ کی قسم تم پر میری شکل کا دیکھنا حرام ہے. قیامت کے دن ہمارا تمہارا حساب ہوگا, میں تمہارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گی. اس آدمی نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم, میں اللہ کی کبریائی کی قسم کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے بھیجا ہے. اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم نے اب میرے چہرے کو دیکھ لیا ہوگا, یہ لیجئے میرے ہاتھ دیکھ لیجئے, ہتھیلیاں دیکھ لیجئے, اور میری زبان چل رہی ہے, میں گونگی بھی نہیں ہوں, میں تمہیں دیکھ رہی ہوں, میں اندھی بھی نہیں ہوں. یعنی آپ مطمئن ہو جائیے کہ میں گونگی نہیں ہوں, میں اندھی بھی نہیں ہوں, اور ہاتھ پیر دیکھ ہی چکے ہو, ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھ ہی چکے ہو, چہرہ دیکھ لیا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا. کہا کہ مجھے میرے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں, جو کچھ بھی بتانا ہے جناب محمد رسول اللہ کو بتاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, کل تک ہمارے گھر کی عورتیں, ہمارے صحابہ کی بیٹیاں, میرے بھائیوں, گھر میں آنے والے مہمان کو اپنے گھر نہیں اندر داخل کرتی تھی. وہ شادی کے ارادے سے آ رہا ہے, پھر بھی وہ دروازہ کھول کر صرف اپنا شکل دکھا کر دروازہ بند کر دیا کرتی تھی. آج ہماری بہنیں سوچیں, آج ہماری بیٹیاں سوچیں کہ جلسوں کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ کیسا مذاق اڑ رہا ہے آج ہمارا.